بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، 3 عمران خان کے مقدمے کے حوالے سے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک ہے پاکستان میں جو گرفتاریاں ہوتی تھی، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، MPO جس کو کہتے ہیں، اس کی دفعہ 3 تھی، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آرڈر ہوا ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قاسم کے ابا سے، ان کے حوالے سے جو ان کی درخواست ضمانتیں تھیں مختلف، جب وہ غیر حاضر تھے عدالتوں سے، ظاہر ہے جس کو گرفتار کر کے بند کر دیا جائے اور بندی خانے سے باہر آنے کی اجازت نہ ہو تاکہ لوگ اس کو دیکھ نہ سکیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کا ڈسکنیکٹ کرنے کی ناکام کوشش کی جائے گی، تو وہ کیسے عدالت میں کو پیش ہوگا؟ لیکن جن عدالتوں میں وہ پیش نہیں ہوئے، وہاں پہ بجائے اس کے کہ ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر کے بلایا جائے، وہاں سے ان کی درخواست ضمانتیں جو تھی، جو انٹرم ہوئی ہوئی تھی، یعنی آدھی سے زیادہ ہوئی تھی اور ان کی صرف کنفرمیشن باقی تھی، ان کو خارج کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہم گئے، اور آج وہاں پہ جو کرمنل ریویژنس تھی ان کے اوپر نوٹس جاری کر کے کہا کہ اگلے ہفتے اس کی باری آئے گی اور اس کو میں کیس کو سنوں گا۔ ایک آرڈر یہ ہوا، اور حالانکہ چاہیے یہ کہ اس آرڈر کو فوری طور پہ رد کیا جائے، جو ملزم کی غیر حاضری میں اس کی پیٹھ کے پیچھے جب وہ مجبور ہو اور آنے سے ایک جائز معذوری جس کو کہا جا سکتا ہے، ایک لیم ایکسکیوز نہیں بلکہ ایک لیگل ایکسکیوز ہو، تو اس کو فوری طور پہ سننا چاہیے۔ لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری جو بڑی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ ایک پٹیشن دائر کیا ہے کہ پنجاب کا جو سب سے آخری ضلع ہے KB کے ساتھ جا کے لگتا ہے اٹک، وہاں جیل میں عمران خان کو نہیں رکھا جا سکتا، اس کے اوپر قانونی طور پہ کیس جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور ان کی اسلام آباد کے اندر بھی ایک سب جیل موجود ہے، وہ سیکٹر I-8 کے اندر، I-9 کے اندر موجود ہے، اور یا ان کو اڈیالہ میں جو پنڈی کی جیل جہاں پہ سارے قیدی ہر جرم کے جو اسلام آباد کے ہوتے ہیں، جب تک ایک جیل بن رہی تھی، وہ عمران خان نے ہی شروع کروائی تھی اسلام آباد میں، مختلف ادارے جب بن رہے تھے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کا اگر کوئی پرزنر ہے تو دوسری دور دراز کی جیلوں میں اس کو نہ بھیجا جا سکے۔ یہ دوسری پیش رفت تھی۔ تیسری جو پیش رفت ہے ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ضمانت ہم نے سائفر کیس میں لگائی ہوئی تھی، ورنہ ان کو رہا ہو جانا چاہیے تھا توشہ خانہ کیس میں فوری طور پہ، تو سائفر میں غلط گرفتاری ڈالی گئی، اور سائفر سب ڈرامہ ہے، ہنگامہ ہے اور بہانہ ہے، اور اصل عمران خان نشانہ ہے۔ اور عمران خان کا جتنا بھی ڈرامہ لگا ہوا ہے اس وقت، جہاں جہاں بھی ڈرامہ لگا وہ سارے کا سارا صرف ایک شخص کا خوف ہے، اور اس خوف کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ شخص اس وقت میں 5 الیکشن جیت چکا ہے، اس کی غیر حاضری میں 40 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، وہ جیت گیا، 6 سیٹیں وہ خود جیت گیا۔ اس کی غیر حاضری میں ظاہر ہے جہاں وہ نہیں جائیں گے حلقے میں جس میں امیدوار ہی موجود نہ اور نہ جائے، کوئی ووٹ نہیں دیتا، لیکن اس کو لوگوں نے دیا۔ جو پنجاب کی 22 سیٹیں تھیں اس میں سے 20 وہ جیت گیا، وہ بھی اسی طرح سے جیتی۔ پھر اس کی غیر حاضری میں پشاور کا جو میئر کا الیکشن تھا تیسرا، وہ بھی اسی طرح سے جیتا۔ چوتھا الیکشن جو تھا وہ حویلیاں کے میئر کا تھا، وہاں جس کو ہم نے ٹکٹ دیا، جو ہار گیا، وہ دونوں ہمارے تھے، وہ پہلے دوسرے نمبر پہ آگے، وہ بھی جیت لیا۔ اور پھر 65% سے زیادہ جو بلدیاتی الیکشن تھا، آخری جو لیٹسٹ ہوا ہے عمران خان کے جیل کے جانے کے بعد، یہ 3 الیکشن ہے، پشاور والا، حویلیاں والا اور پورے KB کے اندر، وہاں بھی وہ جیت گیا۔ تو اس لیے ایک خوف یہ ہے، اور دوسرا خوف یہ ہے کہ پاکستان کی جو میجورٹی آبادی ہے، 65 to 70%، وہ نوجوان ہے، اور پاکستان کی جو بزرگ ہیں، مائیں بہنیں، ہر گھر میں اس وقت عمران خان ہے، ہر گھر میں عمران خان کا بھیجا ہوا کچھ نہ کچھ ہے، کسی گھر میں اس کا بھیجا ہوا جو صحت کارڈ تھا اس کے پیسے پہنچے، کسی گھر میں جو اس نے کووڈ کے دنوں میں 3 دفعہ گورنمنٹ کی جیب سے لوگوں کے بجلی کے بل ادا کیے، وہ پہنچے۔ اور یہ دوسری مثال ہے جو عام پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے نیو دہلی والی، وہ تو ہر مہینے لوگوں کو دیتی ہے بجلی، ایک خاص حد تک مفت دیتی ہے، اور اس میں سب کا گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر یا اس کی جو کووڈ-19 میں 450 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں گئے وہ، اور بے شمار دوسری اسکیمیں تھیں، جس طرح لنگر خانے ہو گئے، جس طرح لوگوں کی پناہ گاہیں ہوں گی، وہ ساری پناہ گاہیں جتنی تھی، لنگر خانے جتنے تھے، لوگوں کی سہولت کی اوڑ گئے۔ اور آج کی تازہ خبر میں آپ سے شیئر کروں جو انتہائی شرمناک ہے کہ 10 ارب روپے جو کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ جو کہتا تھا کہ وہ کپڑے اپنے اتار کے ناچے گا، پتہ نہیں کدھر ہے آپ اس وقت، وہ ننگا ناچ یہاں نچا کے پاکستان میں مہنگائی کو اور خود اپنے آبائی وطن انگلستان دال فین ہو گیا۔ تو وہ کہتا تھا کچھ نہیں ہے، 10 ارب کے اشتہارات
PDM کے دور میں دیے گئے ہیں اخباروں کو اور میڈیا کو، تاکہ یک طرفہ طور پہ کوریج کی جا سکے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس کے لوگوں کو کوریج کو بند کیا جا سکے. لوگوں کا ان پہ سے اعتبار ہی اٹھ گیا، اس لیے اب ان کو دکھتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. پھر جو ان کی بیل تھی وہ پہلے لٹکائی گئی، پھر جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، اور پھر بہانہ یہ آ گیا تیسرا کہ جی دیکھیں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں. آج ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ یہ بہانہ نہ لگائیں، کوئی اور ڈھونڈیں، اور یہ بیل جو ہے وہ فوری طور پہ سنی جائے. اس لیے اب جو سائفر ہے اس میں سے بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عمران خان کی بیل وہ سنی جائے گی. جو سب سے بڑی خبر ہے آج کی، وہ پاکستان کی تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے وہ ایک کالا قانون ہے، اور یہ بنا تھا جب 1 یونٹ ہوتا تھا تو گورنر مغربی پاکستان اس کے آرڈر سے یہ بنا تھا 1960 میں. ایک امینڈمنٹ 1962 میں اس کے اندر ہوئی. وہ دونوں ظالمانہ امینڈمنٹس تھی، قانون بھی ظالمانہ تھا. اس کے تحت کسی شخص کو وقفے سے 6 مہینے تک بند رکھا جا سکتا ہے. منیمم 15 دن ہے اور میکسیمم 6 مہینے ہے، بغیر کوئی وجہ بتایا کہ جی پریونٹیو ڈیٹینشن کے اوپر ہم نے اس کو بند کر دیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ نقطہ میں نے اٹھایا، جس سے بابر ستار صاحب ہیں، بڑے لائق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے، کہ جو ICT ہے وہ پنجاب کا دم چھلنا نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر کبھی قانون نہیں بنا. اور جب یہ قانون بنا تھا MPO والا، تو اس وقت ICT جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے وہ علیحدہ سے کوئی تھا نہیں. یہ ICT کی حیثیت اس کو ملی ہے 1973 کے آئین میں، جو 12 اپریل 1973 کو بنا ہے. تو اس لیے یہاں جتنے بھی آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے، مثلا خاتون شاہنامہ گلزار کو اٹھا کے لے گئے، ہماری DDM میں تھی، وہ کہتے ہیں کس میں بند کیا کہ جی MPO میں بند کیا ہوا ہے. اور اس طرح سے بے شمار دوسرے لوگ تھے جن کو جب دوسرے کیسوں میں بند کرتے ہیں، ضمانت ہوگی تو پھر MPO یہ ڈپٹی کمشنر کا، اس پہ آج انہوں نے ایک عبوری آرڈر جاری کیا، اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ آئیں اور جواب دہی کریں کہ کس طرح سے جو قانون کبھی یہاں پہ لاگو ہی نہیں ہوا اس کے تحت لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کا آرڈر کر دیا ہے کہ ٹل فردر آرڈرز، تا حکم ثانی جس کو کہتے ہیں، کہ اگلا آرڈر آنے تک آپ اسلام آباد میں کسی کو MPO کے اندر بند نہیں کر سکتے. دس ہیز نیور ہیپنڈ ان پاکستان. یہ پاکستان کے 5 ہائی کورٹ ہیں اور ایک سپریم کورٹ ہے، اس میں سے پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے. میں اب اس کو جو آرڈر ہے، اس آرڈر کے بعد انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ وی وانٹ ٹو بینیفٹ فرام یور ایکسپیرینس، اور تیاری کر کے ہمیں بتائیں. میرے آج جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ایک صوبہ ہے، 2.5 ملین کی آبادی ہے، جس طرح ٹوکیو، جس طرح سے نیو یارک، جس طرح نیو دہلی، اس کو ایک ریاست، اس کو ایک اسمبلی، اور اس کو اپنی ایک سیلف گورننس کی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے. اسی طرح سے GB کو ہم نے دی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں میرا سب سے زیادہ انپوٹ تھا. تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اس سارے کا راستہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ آرڈر شام تک باہر آ جائے گا، ویسے تو چل چکا ہے لیکن لکھا ہوا سامنے آ جائے گا جب، تو اس کو پورے پاکستان کے لوگ اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان آج بھی بند ہیں، لیکن ان کے بند ہونے سے ان کی تحریک بند نہیں ہوئی، ان کے بند ہونے سے ان کی پارٹی نہیں بند ہوئی، ان کے بند ہونے سے ان کا نظریہ نہیں بند ہو سکا. اس لیے جو بندی وان ہیں وہ اپنی ساری کوششوں میں ناکام ہوئے، ناکام ہوں گے اور ناکام ہیں. عمران خان ہی آئے گا انشاءاللہ، عمران خان ہی ہوگا، اور عمران خان ہی پاکستان کو اس گمبھیرتا سے نکالے گا. پاکستان زندہ باد.